بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روسی افواج میں بغاوت، کورونا چائنا کی لیبارٹری میں تیار نہیں ہوا، امریکہ کا اعتراف۔ مفتیٰ اسماعیل نے پارٹی سے جان چھڑا لی۔ ڈالر افغانستان سمگل کیے جا رہے ہیں، بریگیڈیئر اسلم۔ امریکہ بھارت اعلامیہ ایشیا میں نئی سرجنگ کا آغاز۔ قرآن پاک کی بے حرمتی پر سخت سزا دی جائے گی، صدر پیوٹن۔ پاکستان میں کینسر کے مریضوں پر پہلی تفصیلی رپورٹ۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ روس کی پرائیویٹ آرمی واگنر کے سربراہ یوگنی اور روسی وزارت دفاع کے درمیان اختلافات شدید نوعیت اختیار کر گئے ہیں۔ واگنر نے اپنے کرائے کے فوجیوں پر میزائل حملے کا الزام روسی فوج کے سر ڈالتے ہوئے اس کا انتقام لینے کی دھمکی دے دی ہے۔ روس کی پرائیویٹ آرمی واگنر اور روسی وزیر دفاع سرگئی کے درمیان اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں۔ واگنر کنٹریکٹر نے روسی فوج پر بارہا الزام لگا کر فرنٹ لائن سے پیچھے ہٹ جانے کی دھمکی دی تھی۔ واگنر کے سربراہ نے روسی وزارت دفاع پر اپنے فوجیوں پر میزائل حملہ کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے دھمکی دی کہ وہ اس کا انتقام لیں گے۔ روس کی پرائیویٹ آرمی واگنر کے سربراہ یوگنی کسی زمانے میں دوستو صدر پیوٹن کے سب سے زیادہ قریبی فرد اور اس کے باورچی کے لقب سے مشہور تھے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ واگنر کمانڈرز نے روسی قیادت کی جانب سے ہو رہی شرارت کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور جن لوگوں نے ہمارے فوجیوں کو ہلاک کیا ہے انہیں سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے اپنے ماتحت 25,000 پر مشتمل فوج کو حکم دیا ہے کہ وہ یوکرین کے مختلف علاقوں سے پیچھے ہٹ جائیں اور سرحد پر روسی سرحد کے اندر واپس آ جائیں۔ ان کے اس اعلان کے بعد روس میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا ہے اور شہروں میں خصوصی فوجی دستے متعین کر دیے گئے ہیں۔ روس کے صدر پیوٹن نے واگنر کے سربراہ یوگنی کے بیان پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے روس کی پیٹھ پر خنجر سے تعبیر کیا ہے اور اسے ملک کے ساتھ غداری قرار دیا ہے۔ روس نے ان حالات کے بعد ان کے خلاف ملکی عدالت قوانین کے تحت خیانت کرنے اور بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ درج کر کے ان کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ واگنر اور روسی وزارت دفاع میں دوستو اختلافات تقریباً ایک مہینے قبل اس وقت شروع ہوئے جب وزارت نے مطالبہ کیا کہ وہ اگر یوکرین جنگ میں روس کی جانب سے جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں تو انہیں وزارت خارجہ کے ساتھ ایک قرارداد پر دستخط کرنے ہوں گے، جس کو انہوں نے ٹھکرا دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ کسی بھی قرارداد پر دستخط کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد روسی صدر نے بھی اس معاملے میں وزارت دفاع کے موقف کی حمایت کی تھی، جس کے بعد واگنر جنگجو گروپ اور روسی حکام کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی تھی۔ امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ کورونا چائنا کی لیبارٹری میں تیار کیے جانے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ امریکہ کے ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلی جنس کے دفتر کی 4 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں اعتراف کیا گیا ہے کہ ووہان کی لیبارٹری میں تیار کرنے کے شواہد نہیں ملے۔ یہ بات اب تک ثابت نہیں ہو سکی ہے کہ عالمی وبا کورونا کی ابتدا ووہان کی لیبارٹری سے ہوئی تھی۔ CIA سمیت دیگر ایجنسیاں اب تک کورونا کی ابتدا کے مقام کے تعین میں ناکام رہی ہیں۔ الزام لگایا گیا تھا کہ عالمی وبا کورونا کی ابتدا 2019 چائنا کے شہر ووہان سے ہوئی تھی، جس میں کروڑوں افراد مبتلا ہوئے اور جان سے گئے۔ امریکہ نے چائنا پر وائرس ووہان کی لیبارٹری میں تیار کرنے کا الزام عائد کیا تھا، تاہم چائنا نے متعدد مرتبہ ان الزامات کو مسترد کر دیا تھا۔ مفتیٰ اسماعیل نے پارٹی کے تمام عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اپنا استعفیٰ پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل احسن اقبال کو بھیج دیا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے گزشتہ کئی سالوں سے میرے ساتھ انتہائی مہربان اور خیال رکھا۔
میں ان کی حمایت اور اعتماد کے لیے ہمیشہ ان کا شکر گزار رہوں گا۔ مفتیٰ اسماعیل نے کہا کہ سینئر رہنما خواجہ آصف ایاز صادق، پرویز رشید، شاہد خاقان عباسی اور بہت سے دوسرے لوگ بھی گزشتہ سالوں میں مجھ پر بہت مہربان رہے۔ میں آپ کی قیادت اور دوستی کے لیے آپ سب کا کافی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ اب انتخابی سیاست میں سرگرم نہیں رہوں گا، لیکن میں آپ کے ساتھ سماجی طور پر منصفانہ، معاشی طور پر مستحکم اور اچھی حکمرانی والا پاکستان دیکھنے کی شدید خواہش کا اظہار کرتا ہوں۔ چیئرمین پاکستان اکانومی واچ نے کہا ہے کہ امریکی انخلاء کے فوراً بعد ایک امریکی ڈالر 124 افغانی میں دستیاب تھا، جبکہ اب ایک امریکی ڈالر 86 افغانی میں دستیاب ہے۔ اس کے مقابلے میں انخلاء کے وقت پاکستان میں ایک امریکی ڈالر تقریباً 176 روپے کا تھا، جو اب 300 روپے کا ہے۔ پاکستان اکانومی واچ کے چیئرمین بریگیڈیئر محمد اسلم خان نے کہا ہے کہ ملک سے بڑی تعداد میں ڈالر افغانستان سمگل کیے جا رہے ہیں۔ مسلسل سمگلنگ سے پاکستان معیشت کمزور جبکہ پڑوسی ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ افغانستان میں سرکاری مشینری میں کرپشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے پابندیوں کے باوجود ان کی معیشت پھل پھول رہی ہے۔ پاکستان سے سمگل کیے جانے والے ڈالروں نے درجنوں طاقتور ممالک کی خواہش کے باوجود افغانستان کو دیوالیہ ہونے نہیں دیا۔ پڑوسی ملک میں ٹیکس ان سے لیا جاتا ہے جو کماتے ہیں، جبکہ یہاں ٹیکس ان سے لیا جاتا ہے جو 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کر بھی نہیں کھا سکتے۔ ملکی وسائل کو مسلسل لوٹنے والے یہ با اثر مافیا اتنی با اختیار ہیں کہ کوئی انہیں چیلنج کرنے کی بھی ہمت نہیں کر سکتا۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان تجرباتی نگاہ سے پڑھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ ایک نئی عالمی بساط بچھا دی گئی ہے، جس میں بھارت امریکہ کی سرپرستی میں ایشیا اور مشرق وسطیٰ کی قسمت کا فیصلہ کرے گا، جبکہ پاکستان اور چائنا بھارت اور امریکہ کے ولن ہوں گے۔ ایک نئی اور شدید سر جنگ کے لیے ایشیا میں لکیر کھینچ دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ امریکہ کے موقع پر 58 طویل پیراگرافوں پر مشتمل امریکہ بھارت مشترکہ اعلامیہ دونوں ممالک کے مابین خیر سگالی، باہمی مفادات اور معاشی تعاون کی حد تک ہی محدود نہیں بلکہ امریکی سرپرستی میں بھارت کو ایشیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت، معیشت اور جغرافیہ تبدیل کرنے کی صلاحیت والی طاقت بنانے کے عزائم کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ ایشیا میں نئی سر جنگ کا پیش خیمہ ہے، جبکہ انڈیا کو ایشیا کی سب سے بڑی طاقت بنانے کا عزم، اس کا واحد امریکی مقصد ایشیا میں اب تمام مراعات اور فیصلے کرنے میں بھارت کو برتری دینا ہے۔ جبکہ عملی طور پر یہ مشترکہ اعلامیہ چائنا اور پاکستان کے لیے خطرے کا ایک بڑا الارم بجا رہا ہے۔ اعلامیہ کے پیراگراف 32 کے تحت تخریب کاری کے حوالے سے پاکستان پر ایک بار پھر وہ ذمہ داریاں اور الزامات کا جواز فراہم کر دیا گیا ہے جو بھارت ایک طویل عرصے سے پاکستان پر عائد کرتا چلا آ رہا ہے۔ پاکستان کے حکمراں اور تمام سیاستداں زوال بغداد کے المناک تاریخی ایام کی طرح اقتدار اور کنٹرول کے حصول کی جنگ میں مصروف ہیں اور ایک دوسرے کے گریبان پکڑے معیشت اور معاشرے کو تباہی کے دہانے پر لا چکے ہیں اور خطے میں ایک بڑے طوفان کے خطرات سے لاتعلق بھی ہیں۔ اعلامیہ کے الفاظ میں بھارت اور امریکہ کو دنیا کے سب سے زیادہ قریبی پارٹنر کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس میں پھر ایک نیو ورلڈ آرڈر کا ذکر موجود ہے، جس کی تعریف اور تشریح بھارت اور امریکہ ہی طے کریں گے۔ امریکی نیوی کے آلات اور ضروریات کی مرمت بھارت کرے گا، جبکہ امریکی کمپنیوں میں سیمی کنڈکٹرز، جیٹ انجن اور مصنوعی انٹیلی جنس کے شعبوں میں امریکی تعاون، سرمایہ کاری اور بھارت میں بنانے کا کام بھی ہوگا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارت کو مستقل نشست دلانے کا ذمہ بھی امریکہ نے اپنے سر لے لیا ہے۔ اس طویل 58 پیراگرافوں پر مشتمل اعلامیہ میں لکھے الفاظ بھارت اور امریکہ کے درمیان نہ ایک نئے رومانس کی داستان ہے بلکہ تجرباتی نگاہ سے پڑھنے سے محسوس بھی ہوتا ہے کہ یہ ایک نئی عالمی بساط بچھا دی گئی ہے۔
روس کے صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ جو بھی قرآن پاک کی بے حرمتی کا مجرم پایا جائے گا اسے ملک کے مسلم اکثریتی علاقوں میں سزا بھگتنی ہوگی۔ صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ جو بھی قرآن پاک کو نظر آتش کرے گا اسے سخت قید کی سزا ہوگی۔ صدر پیوٹن کا دوستو یہ فیصلہ روس کے عسکری صحافیوں اور ٹیلی گرام چینلز کے مصنفین کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران سامنے آیا ہے۔ یاد رہے کہ صدر پیوٹن کا یہ بیان گزشتہ ماہ ایک مسجد کے سامنے قرآن پاک کی بے حرمتی کے جرم میں ایک شخص کو حراست میں لینے کے بعد سامنے آیا۔ اسی طرح اس سال کے شروع میں روس نے سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں انتہائی دائیں بازو کی جماعت کے حرامی رہنما کی طرف سے قرآن پاک کی بے حرمتی کیے جانے کی بھی سخت مذمت کی تھی۔ نیشنل کینسر رجسٹری نے پہلی مرتبہ ڈیٹا اور اعداد و شمار پر مبنی ایک جامع رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ملک میں مردوں کی تعداد 46.7% اور خواتین کی تعداد قدرے زیادہ یعنی 53.61% شمار کی گئی ہے۔ حیرت انگیز طور پر بریسٹ کینسر سب سے عام دیکھا گیا ہے، اس کے بعد بالترتیب منہ، بڑی آنت، جگر اور پھیپھڑوں کا سرطان عام ہے۔ تعداد کے لحاظ سے مردوں میں بالترتیب منہ، جگر، بڑی آنت، پھیپھڑوں کے کینسر سب سے عام پائے گئے ہیں۔ خواتین میں بریسٹ، اووری، سروکس اور بڑی آنت کا کینسر عام دیکھنے میں آیا ہے، جبکہ بچوں میں خون کا سرطان اور نوعمروں میں ہڈیوں کا کینسر زیادہ دیکھا گیا ہے، جبکہ پورے ایشیا میں بریسٹ کینسر بھی سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر نوجوان خواتین میں عام پایا جاتا ہے اور 30 سال تک کی خواتین اس کا شکار ہو رہی ہیں۔ پھر اس کینسر کا سماجی دباؤ اور خواتین کا اپنے عزیز و اقارب کو بروقت مطلع نہ کرنے کے باعث یہ مرض آخری مرحلے پر ہی سامنے آتا ہے۔ یہی مرض پاکستان میں خواتین کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہا ہے۔ مردوں میں منہ کے کینسر کی جانچ بہت آسان ہو سکتی ہے اور ملک میں 75% مردوں میں اس کینسر کی شرح پائی جاتی ہے۔ تمباکو نوشی، پان، گٹکا، چھالیا، نسوار کی بنا پر منہ کا کینسر تیزی سے پھیل رہا ہے۔ جگر کے سرطان کی تشخیص کے بعد مریض سالوں کی بجائے چند ہی مہینوں میں لقمہ اجل بن رہے ہیں، کیونکہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کی شرح پاکستان میں بہت زیادہ ہے۔ ملک میں بڑی آنت کے سرطان کی شرح میں تیزی سے اضافہ بھی دیکھا گیا۔ اس کی وجہ فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ اور میٹھے مشروبات کو کسی بھی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب پھیپھڑوں کے سرطان بھی بڑی حد تک اموات کی وجہ بن رہے ہیں، جس کی وجہ تمباکو نوشی، فضائی پولوشن ہے، لیکن اس کی شرح تناسب میں کمی دیکھی گئی ہے۔ چین میں ایک جنگل کے تصور کی حامل کالونی بسائی گئی تھی تاکہ شہر کو ہرا بھرا رکھا جا سکے، لیکن چند سال بعد ہی اس علاقے کے رہائشی وہاں سے بھاگ نکلے۔ اس منصوبے کا نام شیز دی فارسٹ گارڈن رکھا گیا تھا، جس میں بلند و بالا رہائشی عمارتوں کی بالکونیوں میں پودے لگائے گئے تھے۔ ان عمارتوں کو دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے کوئی عمودی جنگل ہو، مگر چند سال بعد ہی ان عمارتوں میں مچھروں کی ایسی بہتات ہوگی کہ مچھروں سے پھیلنے والی بیماریاں عام ہوگی۔ اس صورتحال سے تنگ آ کر ان عمارتوں کے مکینوں نے وہاں سے نقل مکانی شروع کر دی۔ اس وقت اس علاقے کی 8 بلند و بالا عمارتیں یکسر خالی پڑی ہیں اور وہاں کوئی رہنے کو تیار نہیں ہے۔ گلف نیوز کی رپورٹ کے مطابق شادی کے 18 ماہ بعد ایک خاتون نے شرعی عدالت سے رجوع کرتے ہوئے خلا کی درخواست دائر کی۔ طلاق کی درخواست میں کہا گیا کہ اس کا شوہر اسے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور کبھی بھی اس سے نہیں لڑتا۔ وہ مجھ پر چیختا ہے اور نہ ہی وہ کسی معاملے پر مجھ پر غصہ کرتا ہے۔ میں ایسے ماحول میں گھٹن محسوس کرتی ہوں۔ کئی بار وہ میرے لیے کھانا بھی پکاتا ہے، جبکہ گھریلو کاموں میں بھی مدد کرتا ہے۔ جب بھی کبھی مجھ سے غلطی ہوتی ہے وہ ہمیشہ مجھے معاف کر دیتا ہے۔ میں اس سے بحث کرنا چاہتی ہوں۔ میں ایسی زندگی نہیں چاہتی جہاں شوہر ہر بات پر متفق ہو جائے۔ شرعی عدالت کے عالم خاتون کی جانب سے خلا یعنی طلاق کے لیے دی جانے والی وجہ پر الجھن کا شکار ہیں، اور بعد ازاں اس درخواست کو غیر سنجیدہ قرار دے کر مسترد کر دیا گیا۔ یہ معاملہ مقامی پنچایت پر لے جایا گیا۔ پنچایت نے بھی اس معاملے پر کہا کہ وہ اس طرح کی درخواست کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔
جب اس خاتون سے پوچھا گیا کہ خلا کے لیے اس کے پاس کوئی اور وجہ ہے تو اس نے انکار میں جواب دیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔